السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی آمد ہے۔ یہ بہت ہی برکتوں والا، فضیلتوں والا، منافعوں والا مہینہ ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے میں آپ کے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے، آپ کا سحری اور افطاری میں کھانے کا جو سلسلہ ہے، کھانے کے جو اوقات کار ہیں، ان کے اندر آپ نے کیسی خوراک کھانی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہو، آپ کو روزے کا بینیفٹ بھی ملے اور خوراک کا بینیفٹ بھی ملے، آپ کو کمزوری بھی نہ ہو، آپ کو نقصان بھی نہ ہو۔ بے شک کوئی ہارٹ اٹیک کا مریض ہو، کوئی ڈائیابیٹک ہو، کوئی اور کسی مرض میں مبتلا ہو، وہ روزے سے پوری کی پوری افادیت اٹھا سکے۔ دوستو پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، صبر سے دیکھیں اور مکمل دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس رمضان کی فضیلتیں بھی اکٹھی کریں گے اور اپنی صحت بھی بہتر کریں گے۔ دوستو میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان میں کیا کھائیں۔ رمضان بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس کا روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے ہماری صحت، ہماری تربیت اور ہمیں آرگنائز کرنے کے لیے، ہمیں ڈیولپ کرنے کے لیے اس کا جو فلسفہ ہے وہ اس وقت ہوا میں اڑ جاتا ہے جب ہم اس کے الٹ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہم اس مہینے سے، اس رمضان سے کچھ نہیں سیکھتے۔ دیکھیں، رمضان جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ بھی رکھتے ہیں، روزے کے اندر ہمارا جو شیڈول ہوتا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے، اوقات کار بھی چینج ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس رمضان سے سیکھتے کچھ نہیں ہیں۔ بعد میں وہی روٹین ہماری ہوتی ہے، وہی سارا معاملات ہوتے ہیں، وہیں کے وہیں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو آج میری آپ سے استدعا ہے کہ آپ اس رمضان سے جو مقصد ہے اللہ کی ذات کا، جو اللہ نے ہمیں یہ تحفہ، یہ انعام ہمیں عنایت فرمایا ہے، اس کی افادیت حاصل کرتے ہوئے، اس کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہم نے اس کو سمیٹنا بھی ہے اور اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی کے اوپر، پریکٹیکل لائف کے اوپر ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، یعنی عمل درآمد کرنا ہے، جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ دوستو دیکھیں، اس وقت جو رمضان ہوگا 14 گھنٹے کے قریب ہوگا، اس کے بعد ہمارے پاس 10 گھنٹے بچیں گے، یعنی 14 گھنٹے کا سحری سے افطاری تک کا جو ٹائم ہے وہ 14 گھنٹے کا بنتا ہے۔ 24 گھنٹے ٹوٹل ہوتے ہیں، 10 گھنٹے ہمارے پاس بچیں گے۔ اس کے اندر ہم نے اپنے کام کاج کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ہم نے اپنے کھانے پینے کا، عبادات کا سارا شیڈول ڈیزائن کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا کہ ہمارے معاملات روزمرہ زندگی کے جو ہیں وہ بھی چلتے رہیں، معمولات بھی چلتے رہیں، عبادت بھی ہم اچھے طریقے سے کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ہیلتھ ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ روزہ جو ہے ہماری صحت کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے، روزے کی افادیت ہم حاصل کریں، روزے سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو۔ دوستو میں آپ کے لیے جو کھانے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں وہ ہیں 5 طرح کے، 5 طرح کے کھانے ہوں گے۔ اس میں سے ہم نے کھانا ہے، اس میں سے ہم نے ان کی چناؤ کرنا ہے کہ ہم نے آج ہمارے شیڈول کے اندر کیا ہے۔ فضولیات ہم نے نہیں کھانی۔ دیکھیں، ہماری جو روزمرہ زندگی کا شیڈول ہوتا ہے کھانے پینے کا وہ اور ہوتا ہے، رمضان کے اندر ہم اس کو بالکل ہی چینج کر کے رکھ دیتے ہیں، فرائی چیزیں کھانی شروع کر دیتے ہیں،
حلوہ پوری وغیرہ ہو گئی، زیادہ گھی والی چیزیں کھانی شروع کر دیتے ہیں، پھر بیسن والی چیزیں ہو گئیں، اور میدے والی زیادہ جن کے اندر میدا استعمال ہوتا ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بجائے اس کے کہ ہمیں فائدہ ہو، ہمیں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ روزہ جو ہے وہ شوگر کے مریض کے لیے بھی اللہ کی نعمت ہے، بہت اچھا ہے، اس کے لیے شوگر لیول کو بہت اچھا کر دیتا ہے، اور انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اب تو انگریز سائنسدان جو ہیں، انگریز ڈاکٹر جو ہیں، وہ اس کے اوپر ریسرچ کر کر کے وہ آٹوفیجی کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ آٹوفیجی کریں آپ، یعنی یہ روزے کو کہتے ہیں کہ روزہ رکھیں، واٹر فاسٹ کریں۔ ہمارا جو ہوتا ہے یہ ڈرائی فاسٹ ہوتا ہے، یعنی ہم نے اس کے اندر کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا۔ دوستو ہم اس سے فائدہ اسی وقت ہی اٹھا سکتے ہیں کہ جب ہم ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو شیڈول کریں گے، روزے کی افادیت ہمیں پوری کی پوری ملنی شروع ہو جائے گی۔ ہماری جو بیماری ہوگی وہ پہلے سے بہتر ہوگی بجائے اس کے کہ نقصان ہو۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم شروع کرتے ہیں پہلے کہ ہم جو ہمارا کھانے ہیں، جو ہمارے فوڈ ہیں، فوڈ آئٹم ہیں، ان کو میں 5 حصوں کے اندر تقسیم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہم نے لینی ہے وہ ہے فروٹ اور ویجیٹیبل، چونکہ فروٹ اور ویجیٹیبل کے اندر پانی کی مقدار جو ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، رچ فوڈ ہوتا ہے، اس کے اندر جو نیوٹریشن ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، جو نمکیات منرل وغیرہ ہوتے ہیں بہت اچھی مقدار میں ہوتے ہیں، اور فائبر ان کے اندر بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے اسٹامک اور انٹسٹائن جو ہوتی ہیں، ان کے اندر سے جو رطوبت ہوتی ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ جو ڈی ہائیڈریشن ہمیں ہوتی ہے، یعنی پانی کی کمی ہوتی ہے روزے کے ساتھ، وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ان کو پریفر کرنا ہے، بلکہ ہم نے افطاری کے اندر سب سے پہلے فروٹ ہی استعمال کرنا ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ اسٹامک بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، انٹسٹائن بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، ہماری عبادات کے جو معمولات ہوں گے، جو اوقات کار ہوں گے، وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ بہت ہی خشوع خضوع کے ساتھ ہم عبادت کر سکتے ہیں، اور نیند بھی اپنی روٹین کے اندر لے سکتے ہیں، اور روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہیں دالیں، اناج، جس کے اندر لوبیا آ جاتا ہے، مختلف دالیں، چنے وغیرہ ہو گئے، مسور وغیرہ ہو گیا، ماش ہو گئی، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، گندم ہو گئی، چاول ہو گئے، یہ چیزیں آتی ہیں، ان کو بھی ہم نے استعمال کرنا ہے۔ لیکن ہم نے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، کتنی مقدار میں کرنا ہے، مسالہ جات سے بچنا ہے، گھی زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ تیسرے نمبر پہ جو آتی ہیں وہ ہیں ڈیری پروڈکٹ، یعنی دودھ، دہی، لسی جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا بے تکا استعمال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ انتہائی اچھی ہے ہمارے لیے، یہ بہت ہی مفید ہے، فائدہ مند ہے، لیکن ہم اس سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ کیا کہ دودھ جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ بلائی نہیں اتارتے، اسی طرح استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لسی جو ہوتی ہے وہ ہم گاڑی استعمال کرتے ہیں، لسی کو رمضان کے اندر پتلی کر کے استعمال کریں، دودھ کو بلائی اتار کر استعمال کریں، اور اس کے اندر دار چینی، لونگ وغیرہ استعمال کر لیں، یا آپ ایسا کریں کہ زیرہ سفید استعمال کر لیں، سونف استعمال کر لیں، اس کے اندر تھوڑی سی ہلدی ڈال لیں، ادرک کا استعمال کر لیں، سیاہ مرچ کا استعمال کر لیں، ایسے اس کو استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہی استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر ہم تیز چینی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کے اندر سے ہم بعض دفعہ پانی نکال دیتے ہیں۔ رمضان کے اندر اس پانی کو نہ نکالیں۔ ویسے تو شوگر کے مریض کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا پانی نکال کر اس کو پنیر کی شکل دے لیں، وہ استعمال کریں، لیکن جو پرو بایوٹک ہوتا ہے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ ہمارے جو نقصان دہ بیکٹیریا ہوتے ہیں انٹسٹائن کے اندر، ان کو وہ ختم کر دیتا ہے جا کے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ پھر اس سے جو آگے آتا ہے چوتھے نمبر کے اوپر، وہ ہے ہمارا بیف، مٹن، چکن، مچھلی، یہ ہم کھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن ہم رمضان کے اندر کیا کرتے ہیں؟ رمضان کے اندر دوستو ہم کرتے ہیں کہ ان کو ہم فرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قطعاً ان کو فرائی نہیں کرنا، ان کو سٹیم کریں، ان کو بروسٹ کی شکل دیں، ان کو سالن کی شکل میں اس کو تیار کر کے استعمال کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور مسالے جو ہیں، خصوصاً جو نمکیات ہیں، وہ کم استعمال کریں،
خصوصاً جب سحری کے وقت ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو نمک والی کم استعمال کریں چیز، تاکہ ہمیں وہ جو پیاس کی شدت ہوتی ہے وہ نہ ہو۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اکثر کرتے ہیں کہ ساری چیزوں کو فرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گوشت، چکن ہو گیا، مٹن ہو گیا، بیف ہو گیا، ان کو ہم فرائی کرتے ہیں، فرائی کر کے کھا لیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہوتا ہے، میدا سارے دن کا خالی ہوتا ہے، جب ہم یہ چیزیں ایسی فرائی کی ہوئی کھاتے ہیں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ دوستو صرف آپ نے اسٹیم کرنا ہے، روسٹ کرنا ہے، اس کو سالن بنانا ہے۔ سالن بھی وہ بنانا ہے جس کے اندر آپ نے گھی کم رکھنا ہے، یعنی وہ آپ کی بھونی وغیرہ کے لیے استعمال ہو، بیجا وہ اس کے اندر نہ چلتا پھرتا رہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گھی کھلا ہی ڈالا ہوا ہے۔ یہ نہیں، اکثر گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا۔ آگے اس سے جو ہے وہ ہے سافٹ ڈرنک وغیرہ، ڈرنکس ہم نے پینا کیا ہے، کھا تو لیا، اب پینا کیا ہے۔ دوستو یہ جو ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ گوشت کی جو آئٹم ہوتی ہیں ان کو ہم فرائی کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کوکو کولا، پیپسی، سپرائٹ وغیرہ رکھی ہوتی ہے، اس کو گھٹا گھٹ ہم پینا شروع کر دیتے ہیں۔ مشروبات جو ہوتے ہیں، یہ سرخ مشروبات جو ہوتے ہیں، ان کو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ یہ جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ پھر یہ جا کے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہیں، خصوصاً یہ سافٹ ڈرنک جو ہوتی ہیں، کوکو کولا، پیپسی ہوگی، سپرائٹ ہوگی، مرنڈا ہوگی، یہ مشروبات جو ہیں انتہائی نقصان دہ ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ خطرناک قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، خصوصاً جب ہم کھانے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ پھر رمضان کے اندر کہ جب ہم سارا دن پیٹ بھوکا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، اس کے بعد جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان کو قطعاً آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، فریش جوس استعمال کریں یا ڈیٹاکس واٹر استعمال کریں۔ ڈیٹاکس واٹر اکثر میں ریکمینڈ کرتا ہوں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ نے جو موجودہ اس موسم کا فروٹ ہو وہ آپ نے کاٹ کر اس پانی گھر کا لے لینا ہے، اس کو ایک ابالا دوا کر اس کو بوائل کرنا ہے، صرف ایک ابالا دلوانا ہے آپ نے، زیادہ ابالے نہیں دلوانے۔ اکثر لوگ کرتے ہیں 2-3 ابالے دلواتے ہیں، وہ اس کے نمکیات اپنے ہی برن ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ایک ابالا آپ نے دلوانا، اس کو دلوانا ہے، یعنی 100 سینٹی گریڈ کے اوپر جب یہ چلا جاتا ہے تو اس وقت یہ بوائل ہو جاتا ہے، اتار لینا ہے اس کو اتار کے آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ لیمن لے لیں، اس کی 3-4 کیلاشیں بنا لیں اور اس کے اندر ایسے کسی سوئے سے آپ نے سوراخ مارنے ہیں اور اس کے اندر پھینک دینا ہے۔ کھیرا لے لیں، اس کے اندر ڈال دیں، کھیرے کو لمبی وہ کیلاشیں بنا لیں، اس کے اندر ڈال لیں، اور اس کے ساتھ گوبھی لے لیں، شملہ مرچ لے لیں، اور جو اسٹرابری بہت زبردست چیز ہے، یہ خصوصاً جو ڈائیابیٹک پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت زبردست ہے، ایچ بی جن کے کام ہے ان لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے۔ اور یہ جو روزے کا جو ہمیں ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے اس کے لیے بہت جلد یہ تقویت دیتی ہے۔ اس کو 4 ٹکڑوں کے اندر کر کے اس کے اندر ڈال لیں، زیادہ نہیں ڈالنی، بس 1-2 پھل آپ نے ڈالنے ہیں، کہ جو بھی ڈالنا ہے 1-2 پھل ڈالنا ہے۔ سیب کو کاٹ لیں، کاٹ کر ایک سیب پھینک لیں، اس کے اندر آدھا پھینک لیں، چوتھا حصہ اس کا چوتھائی حصہ ڈال لیں، یہ ڈال لیا، اور سبزیات اس کے ساتھ ڈال لیں، اور جو اس کے ساتھ آپ کو اور کوئی فروٹ جو مناسب ہے اس موسم کا ہے وہ ڈالنا ہے، آپ نے ڈال کے رکھ لیں۔ اور اس کو کرنا ہے کہ اس وقت نہیں تیار کرنا، آپ نے شام کے وقت جو تیار کرنا ہے وہ سحری کے وقت آپ نے استعمال کرنا ہے، جو سحری کے وقت آپ نے بنانا ہے وہ افطار کے وقت استعمال کرنا ہے۔ دوستو اب میں آتا ہوں کہ آپ نے یہ 5 چیزیں ہو گئیں، دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پہلی جو چیز ہے وہ ہے ہم نے فروٹ اور سبزیات لینی ہے، اس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہم نے دالیں اور اناج استعمال کرنا ہے۔ تیسرا ہم نے ڈیری پروڈکٹ استعمال کرنی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ویسے ہی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو آتی ہیں وہ ہے بیف، مٹن، چکن اور مچھلی، ان کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ جو آتی ہے وہ ہے ڈرنکس، یہ جو بوتلیں ہیں، بازاری جوس ہے، یہ قطعاً آپ نے نہیں کھانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھے کی بھرمار ہوتی ہے رمضان کے اندر، چینی کی بھرمار ہوتی ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ میٹھی چیزیں، جلیبی ہوگی، مٹھائی ہوگی، بیکری آئٹم ہوگی، یہ آپ نے قطعاً استعمال نہیں کرنی، ان سے اوائڈ کرنا ہے، نہیں تو آپ کی جو روزے کی افادیت ہے وہ بھی جاتی رہے گی، آپ کی طبیعت بھی ڈسٹرب ہو جائے گی، اس سے آپ کا کیا ہوگا کہ رمضان ڈسٹرب ہوگا، یعنی آپ کے رمضان کے جو روزے ہیں وہ چھوٹنے شروع ہو جائیں گے، یہ آپ نے قطعاً نہیں کرنا۔ اب ہم شروع ہوتے ہیں کہ سحری کے وقت ہم نے کیا کیا لینا ہے اور کیسے کیسے اس کو ڈیزائن کرنا ہے، کیسے کیسے سحری استعمال کرنی ہے۔ دوستو دیکھیں،
سحری کے وقت خصوصاً جو لوگ انسولین لیتے ہیں یا شوگر کے لیے کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑ دیں. انشاءاللہ آپ کی شوگر جو ہے رمضان کے اندر، جیسے میں نے آپ کو ڈیزائن کر کے دیا ہے، آپ نے اس شیڈول کے اوپر کھانا ہے، یہ چیزیں کھانی ہیں اور اسی طرح کھانی ہے، آپ کی شوگر جو ہوگی وہ بجائے بڑھنے کے، ڈسٹرب ہونے کے، بالکل نارمل ہونا شروع ہو جائے گی. یہ آپ نے انسولین شوگر کی میڈیسن قطعاً نہیں استعمال کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح کے وقت ڈیٹاکس واٹر، وہ رات کا جو آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ شروع میں 1 گلاس ضرور لیں، اور اس کے ساتھ آپ نے اگر کوئی فروٹ وغیرہ ہے وہ بھی لے لینا ہے، یا اس ڈیٹاکس واٹر کے اندر جو ہے اس میں سے 1-2 کیلاشیں نکال کر کھا لیں. اس کے بعد آپ نے کھانا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. سبزی ضرور ڈالیں، بے شک روزانہ گوشت، بیف، مٹن، چکن بنائیں، مچھلی بنائیں، اس کے اندر سبزی ضرور ڈال لیں. سبزی کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے. سبزی ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں رمضان کے اندر، بہت جی کمزوری ہو رہی ہے، ہم گوشت کھاتے ہیں، فلاں کھاتے ہیں، یہ نہیں، ایسے نہیں کرنا. سبزی فروٹ کو شامل رکھنا ہے. سبزی والا گوشت ہو، سبزی اکیلی ہو، اس کے ساتھ چپاتی بنائیں، اس کو کھانے. چاول ہے، اس کے ساتھ کوئی دال وغیرہ بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. سلاد وغیرہ اس کے ساتھ ہو وہ استعمال کر لیں. دہی وغیرہ اس کے ساتھ استعمال کریں. کافی اور چائے سے بچنا ہے آپ نے سحری کے وقت. اکثر لوگ چائے پیتے ہیں، دوستو اس کا بہت بڑا نقصان ہے. جب ہم چائے پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں تو جو خون والی وین ہوتی ہے وہ گردے کے اندر کھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں 2-3 دفعہ 4 دفعہ پیشاب صبح صبح ہی آ جاتا ہے، جس کے بعد ہمیں ڈیہائیڈریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے اس کے اندر پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جو واٹر لیول ہمیں چاہیے، باڈی کو ریکوائر ہوتا ہے، وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے. پھر روزہ ہمیں کام دکھانا شروع کر دیتا ہے. پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کمزوری بھی ہو رہی ہے، ہم کھا پی بھی ٹھیک رہے ہیں. یہی ہوتا ہے دوستو. اگر آپ رہ نہیں سکتے، آپ اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، تو پھر آپ نے کم از کم یہ کرنا ہے کہ 2-4 گھونٹ صرف استعمال کرنے ہیں آپ نے چائے یا کافی کے. پہلے نمبر پہ تو آپ پرہیز کریں. پانی بھی پوری مقدار میں لینا ہے، ابو نہیں لینا، چونکہ وہ بھی پھر اسٹامک کو ڈسٹرب کرے گا، انٹسٹائن کو ڈسٹرب کرے گا، ڈائریا ہو جائے گا. اس قسم کا کوئی کالرا وغیرہ ہو سکتا ہے، آپ کا میدا، اسٹامک ڈسٹرب ہو سکتا ہے. ان سے نارمل مقدار میں پانی لیں، اور چائے کافی سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. 2 گھنٹے پہلے روٹین میں اٹھیں، نفل روزہ کر، تہجد وغیرہ پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، سحری کھائیں. پانی کا شیڈول رکھیں، پہلے زیادہ استعمال کریں، کھانے کے ساتھ تھوڑا سا استعمال کریں. اور اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے کہ تقریباً گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے. جب آدھا گھنٹہ 20 منٹ گزر جائے کھانا کھائے ہوئے، اس کے بعد تھوڑا سا پانی لے لیں، تاکہ وہ جو مکسچر بن جائے آپ کے لیے وہ بہت اچھا ہوگا کہ آپ کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے، کیلوریز ہیں، وہ بھی پوری ہو جائیں گی، اور آپ کو وہ جو ڈرین بھی نہیں ہوگا، کہ واٹر لیول جو ہو وہ ضائع بھی نہیں ہوگا، پیشاب بھی زیادہ نہیں آئے گا، استعمال میں آ جائے گا. اس کے بعد جو ہماری گھر کی عورتیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ یہ کریں کہ سحری کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں، تھوڑی سی چہل قدمی کریں. اس کے بعد نماز پڑھیں، اپنا ذکر اذکار کریں. کچھ آرام بہتر یہ ہے کہ اس وقت جو نیند کا جو آپ کا پیٹرن ہے، بہتر یہ ہے کہ اس وقت آپ اس کو ایسے شیڈول کریں کہ اپنی مصروفیات کو ایسے بنائیں کہ نماز روزہ کریں، اس وقت نماز وغیرہ پڑھیں، تلاوت کریں، اور جو ذکر اذکار ہیں وہ کریں. اگر تھوڑا سا سونا ہے، آپ کی عادت ہے، تو پھر نیند لے لیں، لیکن وقت پر ہی اپنے کاروبار کی طرف، اپنے دفتر کی طرف، اپنے کام کاج کی طرف چلے جائیں، تاکہ آپ 12-1 بجے تک فارغ ہو جائیں. اس وقت تک فارغ ہو کر اس کے بعد آپ پھر نماز ظہر ادا کریں. نماز ظہر کے بعد دوستو آپ آرام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتے مبارکہ بھی ہے کہ قیلولہ کریں. ظہر سے عصر تک آپ مکمل طور پر سو جائیں، آرام کریں، کوئی آپ کو ڈسٹربینس نہ ہو، سکون سے نیند اپنی پوری کریں، قیلولہ کریں. ایک تو سنت ادا ہوگی، دوسرا آپ کو اس وقت ریسٹ مل جائے گی. آپ جب دوبارہ اٹھیں گے عصر کے لیے تو آپ فریش ہوں گے، آپ کے اوپر روزہ اثر انداز نہیں ہوگا. پھر عصر کی نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں اپنے کام کاج روٹین میں، اور اپنی جو ہے افطاری اس کو تیار کرنا شروع کر دیں. افطاری میں کیا ہے
کہ افطاری میں عورتیں تو کام کرتی ہیں، ان کی روٹین ہوتی ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ کچھ وقت کچن کو دینا شروع کر دیں، گھر کو دینا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو تعلقات ہیں وہ آپ قریب رہنے کا آپ کو بہانہ مل جائے گا، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ گھر میں آپ وقت زیادہ گزارنے کی کوشش کریں اس وقت۔ اور یہ ہے کہ ان کا ہاتھ پٹائیں۔ اگر عورت کو ہانڈی روٹی کر رہی ہے، کوئی چیز پکا رہی ہے، بنا رہی ہے، تو آپ برتن لگانا شروع کر دیں، ٹیبل لگانا شروع کر دیں، دسترخوان لگانا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو اپنائیت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، یگانگت بڑھے گی۔ دوسرا، آپ انٹریکٹ ہوں گے، ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، بہت سارے معاملات وہ ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے افطار کیسے کرنا ہے، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ افطار ہم نے پھر کیا کرنا ہے۔ افطاری کے اندر وہی ہم نے فروٹ، سب سے پہلے آپ کھجور سے کھولیں۔ بے شک کوئی ڈائیابیٹک پیشنٹ ہے، شوگر کا مریض ہے، 1 سے 2 کھجور لے سکتا ہے، لے، کیونکہ سارا دن جو آپ نے روزہ رکھا ہے اس کی وجہ سے شوگر لیول جو ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ کھجور کھائیں گے، اس سے ایک تو آپ کو رچ نیوٹریشن ملے گی، فائبر ملے گی، اور اس کے اندر شوگر بھی ملے گی جو آپ کو تقویت دے گی۔ پھر فروٹ چاٹ بنا لیں، 1 کلو کا باؤل ہو، اس کے اندر مختلف فروٹ ہوں، جیسے کنو مالٹا ہو گیا، کیلا ہو گیا، آگے آ جائے گا انگور وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ امرود وغیرہ ہو سکتا ہے، یہ آ جائے گا، اس کو ڈال لیں۔ اور جو چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں ان کو بنا لیں، لیکن بازار نسبت سے نہیں آپ نے لانی۔ اور تیز مرچ مسالے، خصوصاً رمضان کے اندر آپ نے تیز مرچ مسالہ استعمال قطعاً نہیں کرنا۔ اور اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے اس کے اندر اوپر کنو نچوڑ لینا ہے، کنو کا جوس جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے ڈال لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا وہ مینگو کا جو جوس ہوتا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر کرنا، وہ بہت ہی اچھی آپ کے لیے وہ فروٹ چاٹ بن جائے گی۔ اور اس کے ساتھ آپ اگر یہ نہیں ڈالنی تو پھر آپ ایسا کریں کہ سرکہ اس کے اندر ڈال لیں، دہی ڈال لیں، یا دودھ کے اندر کیلا اور سٹرابری ڈال کر اس کو شیک کریں، شیک کر کے وہ ڈالیں، انتہائی نفیس اور زبردست قسم کی چیز بنے گی۔ یہ آپ نے ایسے ہی اس کو بنا لینا ہے، اور کھجور کھائیں، اور اس کے ساتھ یہ فروٹ چاٹ وغیرہ استعمال کر لیں، یا فروٹ ڈائریکٹ استعمال کر لیں۔ اس کے بعد آرام سے مغرب کی نماز ادا کریں۔ جو مرد حضرات ہیں وہ باجماعت نماز ادا کریں، مسجد میں چلے جائیں، عورتیں جو ہیں وہ نماز ادا کریں، اس کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کریں، پھر آپ جو ہے وہ ڈنر کریں، رمضان ڈنر، یعنی کھانا جو آپ نے کوئی بیف، چکن، مٹن، مچھلی وغیرہ کی چیز بنائی ہے، آپ نے اناج کی، دال کی کوئی چیز بنائی ہے، وہ استعمال کریں، پوری مقدار میں لیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے بالکل اسی وقت یہ سوچا، آپ کے پاس 10 گھنٹے ہیں، اب آپ کے پاس 10 گھنٹے، افطار کھولے، سحری تک آپ کھا سکتے ہیں، کچھ کھا لیں، لیکن اتنا پیٹ بھر کے، اتنا سیر ہو کر نہ کھائیں کہ آپ کو نماز عشاء یا تراویح پڑھنی مشکل ہو جائے، پوری مقدار میں کھائیں۔ اور اس کے بعد اپنے جو معمولات ہیں، اپنے جو شغل وغیرہ ہیں اس میں مصروف ہو جائیں۔ نماز عشاء کا وقت ہو جائے گا، نماز عشاء میں بھی آپ نماز ادا کریں، تہجد، تراویح پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی بھوک وغیرہ محسوس ہو رہی ہے، چونکہ ہوگی، آپ نے پوری مقدار میں نہیں لیا، تو پھر آپ اس کو تھوڑی مقدار میں کھا لیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ نے کھانا کھانا ہے اس سے کوئی آدھا گھنٹہ، گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے، یا پھر احتیاط کریں، چونکہ سوتے وقت نہیں کھانا چاہیے۔ کھا لیا آپ نے، یعنی آپ نے 2-3 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کر لیا، آپ کی جو طبیعت ہے وہ بھی حشاش بشاش رہے گی، آپ کی جو کیلوریز ہیں، باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، آپ کو کوئی ڈسٹربنس بھی نہیں ہوگی، آپ کے جو عبادات، اذکار کے معمولات ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ دوستو، آپ اپنی نیند لیں، اور اس کے بعد صبح سحری کے وقت اٹھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میری یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ اسموکر ہیں وہ دیکھیں 14 گھنٹے کا روزہ ہے، اس وقت وہ نہ حقے کے نزدیک جاتے ہیں، نہ سگریٹ کے نزدیک جاتے ہیں۔ اب یہ ان کے لیے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، کوئی اس بیڈ ہیبٹ کو چھوڑ سکتے ہیں، چونکہ اس کا بہت نقصان ہے۔ جب یہ 14 گھنٹے آپ نے نہیں پینی تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، تو آپ وہ 10 گھنٹوں کے اندر بھی اس کو رمضان کے اندر چھوڑنا شروع کر دیں، چھوٹ جائے گی آپ کی اس بری عادت سے۔ یہ اسموکنگ کی جو بیڈ ہیبٹ ہے، انتہائی نقصان دہ چیز ہے، اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ اس کو بھی چھوڑنا شروع کر دیں۔ یا کوئی اور کسی چیز کے اوپر اگر آپ لگے ہوئے ہیں، اوور ایٹنگ ہے، اس کو بھی اس کے اندر شیڈول کر کے آپ چھوڑ سکتے ہیں۔
ایک تو رمضان کا فائدہ اٹھائیں گے، اوور ایٹنگ کا جو آپ کی بیڈ ہیبٹ ہے یہ بھی بیڈ ہیبٹ ہی ہے، اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اس کو ڈیزائن کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کریں کہ آپ جب افطاری کریں، سحری کریں، تو اپنے ہمسائے کو، اپنے محلے کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو اس کے اندر ضرور شامل کریں۔ جو آپ نے چیز بنانی ہے تھوڑی سی مقدار میں زیادہ بنا لیں۔ کوئی آپ کے دروازے کے اوپر سوالی آتا ہے اس کو دے دیں، کوئی ہمسایہ ہے اس کو دے دیں، کوئی دوست احباب ہے اس کو انوائٹ کر دیں یا اس کے گھر دے دیں۔ یہ اپنا معمول رکھیں۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، یہ سیزن ہوتا ہے عبادت کا، آخرت بنانے کا۔ اس کے اندر دوستو بہت ہی اپنے شیڈول کو ڈیزائن کریں اچھے طریقے سے، اور مجھے دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ تمام امت کے لیے، پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اللہ کی ذات ہماری آزمائشیں، ہماری سختیاں دور کرے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو اس ویڈیو کو پسند آئے لائک کریں، دوسری طرف میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔